الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی گراں قدر واجب و تعظیم و تکریم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر میں جامع مسجد رحمانیہ کے اندر محبت اصحاب رسول میں انعقاد پذیر اس بابرکت اور پر رونق پروگرام جسے وا صحابہ وا کے خوبصورت اور دلکش ایمان کو جلا بخشنے والے عنوان سے معنون کیا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز موضوع اور عنوان کی مناسبت سے اپنی معروضات اور گزارشات عرض رکھنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو سننے سمجھنے، ہم سب کو ماننے، یقین اور محبت اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ دینی محافل، مجالس، پروگرامات، جلسے، نشستیں، کنونشن اور سیمینار، وعظ و بیان اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں، جن کا نام لے رہے ہیں، جن کا پیغام دے رہے ہیں، جن کا پیغام سن رہے ہیں، جن سے محبت کر رہے ہیں، جن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی اتباع کریں، ان کی تابعداری کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے اصول، دستور، ضابطے، قاعدے، قانون، طرز زندگی، طرز حیات کو اپناتے ہوئے اپنی آخرت کی کامیابی، کامرانی، سرخروئی اور سرفرازی والی راہ اپنائیں اور اختیار کریں، اور انہی راہوں پر چلیں جن راہوں پر چل کر وہ مقتدر ہستیاں کامیاب و کامران ہوئیں، سرخرو اور سرفراز ہوئیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں 1,24,000 انبیاء کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو اعلان ہو گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ دنیا والو محمد الرسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سلسلہ نبوت آپ پر ختم کیا جا رہا ہے، نبوت کا سلسلہ آپ پر روکا جا رہا ہے، آپ سب سے انتہا اور اختتام پر آنے والے نبی، پیغمبر اور رسول و معصوم ہیں۔ آپ کے بعد نبوت، رسالت، پیغمبری اور معصومیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی ہے۔ آپ کے آنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ قیامت آ سکتی ہے، نبی، پیغمبر اور رسول اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بھی اس بات کا دعویٰ کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون من بعدی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعمون انہ نبی اللہ، فرمایا دجال کذاب، جھوٹے اور لعنتی قسم کے لوگ ہوں گے جو اس بات کا خیال کریں گے یا دعویٰ کریں گے یا اقرار و اعلان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن فرمایا سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اٹل، قطعی، مسلمہ، طے شدہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، رب کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے، ہر مسلمان کا اعلان ہے کہ ہمارے آقا خاتم النبیین ہے، اس میں کوئی دوسری بات کی گنجائش قطعی طور پر کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں اس پر بحث کر لی جائے تو اس پر بحث کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ ختم نبوت پر بحث کرے کہ حضور خاتم النبیین ہیں کہ نہیں ہے، اس پر بحث کرو، دلائل لاؤ۔ جو اس پر بحث کر کے دلائل لاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے عقیدے میں فرق ہے، اور مسلمانوں کے ہاں اہل سنت کے ہاں اس عقیدے میں کوئی کہیں بھی فرق نہیں ہے۔ حضور کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک نبی، پیغمبر، رسول اور معصوم نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا بعثت انا وساعتک ہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں، میں ہوں اور قیامت ہے، درمیان میں نہ کوئی دوسری شریعت ہے، نہ کوئی دوسرا نبی ہے، نہ کلمہ ہے، نہ کتاب ہے، نہ دین ہے، نہ کوئی اور پیغام ہے، نہ کوئی اور پروگرام ہے۔ قیامت تک میرا دین، میرا پیغام، میرا پروگرام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس خلاق رب لم یزل کے لیے ہے جو کل جہانوں کا پالنہار۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کی باری آئی تو رب العالمین نے اسی مقدس، سچے اور پاکیزہ قرآن میں اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے تجھے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ میری ربوبیت تیری نبوت، میری خدائی تیری مصطفائی۔ قیامت کے دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت و شریعت میں چلنا ہے۔ عرض کیا کہ حضور آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا، ایک دروازہ اور کھلا جسے در صحابیت کہتے ہیں، اور یہ در صحابیت مخصوص لوگوں کے لیے، چنے ہوئے لوگوں کے لیے، مقرر لوگوں کے لیے، متعین لوگوں کے لیے، منتخب لوگوں کے لیے، پسندیدہ لوگوں کے لیے، برگزیدہ لوگوں کے لیے، افضل، اولا، اشرف، اعلیٰ، برتر، بالا، اونچے، عزت، عظمت، رفعت، شان، مقام، درجہ، ایمان، عقائد و نظریات میں پختہ ترین لوگوں کے لیے کھولا گیا۔ انہیں ان تمام اعزازات کے ساتھ ساتھ اس دروازے سے آتے ہوئے محمد الرسول اللہ کی زیارت کا عظیم اعزاز دیا گیا۔ دنیا میں کسب سے، محنت سے، کاوش سے، کوشش سے، ہمت سے، مجاہدے سے، لگن سے، تڑپ سے انسان بہت کچھ بن سکتا ہے، لیکن محنت کر کے، عبادت کر کے، بندگی کر کے، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری اور بہت کچھ کر کے نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ یہ وہ بھی چیزیں ہیں، نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا دے دی، صحابی بھی اللہ نے جیسے چاہا بنا دیا۔ اب نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔
محنت کر کے ہم عالم بن سکتے ہیں، فاضل بن سکتے ہیں، حافظ بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، دین کے داعی سپاہی بن سکتے ہیں، مجاہد بن سکتے ہیں، ہم سیاستدان بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، پروفیسر بن سکتے ہیں، علامہ بن سکتے ہیں، فہامہ بن سکتے ہیں، ولی بن سکتے ہیں، غوث بن سکتے ہیں، کتب بن سکتے ہیں، شیخ الحدیث بن سکتے ہیں، شیخ التفسیر بن سکتے ہیں، زبردست خطیب بن سکتے ہیں، سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن نبی نہ کوئی بن سکتا ہے، صحابی بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جو دروازہ کھولا وہ در صحابیت ہے۔ در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز توحید خداوندی کے زبردست اعلان سے کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ سب سے پہلے صدیق نے مانا، صدیق نے پڑھا، صدیق نے مانا، صدیق نے قبول کیا، صدیق نے لبیک کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو میرے اس یار کے بارے میں مجھے نہ ستایا کرو، جب میں اللہ کے دین کی دعوت دیتا تھا تو لوگ انکار کرتے تھے، صدیق اقرار کرتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ ایسا ہے ویسا کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی دنیا میں آیا، اس کے لیے اللہ نے مصدق بھی بنا کر بھیجا، مبشر بھی بنا کر بھیجا۔ مبشر بشارت دیتا تھا کہ میرے بعد فلاں نبی آ رہا ہے، مصدق تصدیق کرتا تھا کہ جو مجھ سے پہلے نبی گزرا ہے یہ نبی برحق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر بہت ہیں، لیکن رسول اللہ کا مصدق کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور مصدق ہونے کے لیے نبی کا ہونا شرط ہے، اور حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ بندے، لہٰذا آپ کا مصدق کوئی بن سکتا ہی نہیں۔ اگر مصدق بنایا جاتا ہے تو ختم نبوت کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، اللہ نے یہ سلسلہ توڑنا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مصدق کے بجائے صدیق کو کھڑا کر دیا۔ الصدیق یقوم مقام الانبیاء، صدیق نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں کے قائم مقام ضرور ہے۔ یہ اعزاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور یہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ جب صدیق اکبر کو یہ اعزاز ملا کہ وہ نبیوں کے قائم مقام ہے تو پھر لا محالہ ہر ایمان والے کو کہنا پڑا کہ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ صحابہ کی عظمت کا یہ نعرہ پھر لگانا پڑتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی بنیاد صدیق ہے، صحابہ کا آغاز صدیق ہے، جماعت کی بنیاد صدیق ہے، پیغمبر کے دین کی قبولیت کی ابتدا صدیق ہے۔ صدیق اکبر کلمہ پڑھ کر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، آقا کیا کروں اب؟ تجارت بہت کر لی، بہت بڑے تاجر تھے، بہت مالدار امیر کبیر انسان تھے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر تیرا اب وہی کام ہے جو تیرے رسول کا کام ہے، اللہ کے دین کا داعی بن، اللہ کے دین کی طرف بلا، لیکن بلانا ہے مخصوص لوگوں کو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم ہے، عمومی دعوت کا نہیں ہے، عمومی دعوت کا وقت آ جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس جاتے اسے رسول اللہ کی خدمت میں لے آتے، کلمہ پڑھوا دیتے، صدیق نے اپنا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والا بھی صدیق ہے، سب سے پہلے مار کھانے والا بھی صدیق ہے، سب سے پہلے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربانی دینے والا، مال دینے والا بھی صدیق ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ایک شخص کو دعوت دیتے ہیں کہ خدا کی ربوبیت کو، وحدانیت کو، رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کو مان لے، اس میں تیری کامیابی ہے۔ تو اس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ابو بکر تو مجھے اس خدا کو ماننے کی دعوت دے رہا ہے جو خدا ہم سے بھیک مانگتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متحمل المزاج، بڑے نرم طبیعت، بڑے صابر، بڑے برداشت کرنے والے طبیعت کے مالک تھے، لیکن خدا کے شان میں جب صدیق اکبر کے سامنے گستاخی کی گئی تو صدیق سے برداشت نہ ہوا، صدیق نے ایک زوردار تمانچہ اسے رسید کیا، اور یہ دشمن خدا چکراتا ہوا رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اسے پتا تھا کہ ٹھکانہ وہیں ہے، فیصلہ وہیں ہوگا۔ حضور کے پاس آیا اور بڑی چابک دستی سے، بڑی چالاکی سے، بڑی طراری، عیاری اور مکاری اور ہوشیاری سے صدیق اکبر کی شکایتیں کرنے لگ گیا۔ مشہور ضابطہ ہے نا، الفاجر خب اللعین والمؤمن غر کریم،
فاسق، فاجر، منافق آدمی ترار، عیار، مکار، ہوشیار، چالاک، لفاظ اور جناب بڑا بلیار ہوتا ہے، چغل خوری میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ اگر صدیق کی شکایت لگا دی، یوں مارا، یوں جاتی گیا، بلا وجہ مارا، خام خواہ مارا، چوک پہ مارا، روڈ پہ مارا، چوراہے پہ مارا، یوں مارا، تو حضور نے کہا صدیق نے مارا یا عمر ملا تھا؟ وہ جلالی مزاج آدمی ہے، تو نے کوئی گڑبڑ کر دی ہو کیا؟ نہیں، ابو بکر۔ حضور نے فرمایا بلاؤ بکر صدیق کو۔ صدیق اکبر تشریف لائے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کو نبی کی تصدیق کے لیے چنا گیا، جس کو نبی کی تصدیق کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور یوں بھی کہہ دوں کہ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، پیغمبر اور رسول برحق مانا۔ آپ کے اعلان نبوت کے بعد ابو بکر صدیق وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو اللہ کا سچا نبی مانتا تھا۔ یہ بچپن کا دوست ساتھی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر شکایت آئی ہے، یہ بندہ شکایت کر رہا ہے تو نہیں سے مارا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ بالکل مارا ہے۔ صدیق کیسے کہے میں نے نہیں مارا؟ فرمایا ابو بکر کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے بڑے محبت اور چاہت اور پیار سے اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور اس نے فوراً اللہ کی توہین کر دی۔ آقا مجھ سے اس کے وہ توہین آمیز الفاظ برداشت نہ ہوئے اور میں نے اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں نعوذ باللہ صدیق ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ اب حضور جانتے تھے کہ صدیق ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، صدیق جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، لیکن فیصلہ تو ضابطے کے مطابق ہونا تھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس بات پر تو گواہ پیش کر سکتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک یہ تھا ایک میں تھا، اور تو گواہوں میں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ قسم کھانے کو تیار پھر رہا ہے، کہتا ہے مجھے جو مرضی قسم اٹھا لو، مجھے بلا وجہ مارا، میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، میں نے گستاخی کی ہی نہیں ہے۔ گستاخ ہمیشہ گستاخی کرتا ہے پھر منکر ہو جاتا ہے، گستاخ گستاخی کرتا ہے پھر مکر جاتا ہے، گستاخ گستاخی کرتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، گستاخ گستاخی کرتا ہے پھر تقیہ کرتا ہے۔ یہ گستاخ کی عادت ہے، فطرت ہے، رسم ہے، رواج ہے، مذہب ہے، اس کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر پھر فیصلہ تو ظاہری معیار پر ہوگا، جسے دنیا کا ظاہری دستور ہے، اور فیصلہ تیرے خلاف آئے گا۔ اگر تو گواہ پیش نہیں کرے گا تجھے ویسا تھپڑ کھانا پڑے گا جیسا تو نے اسے مارا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ تھپڑ کی کیا بات ہے، خدا کی قسم میرا سر قلم کرنے کا حکم مل جائے میں چوں چرا نہیں کروں گا، میں پیغمبر کے حکم پہ سر کٹوا دوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جلدی جا، مصطفیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، جا کر بتا دے کہ صدیق کا گواہ گواہی دینے آ رہا ہے۔ جبرائیل آئے، فرمایا یا رسول اللہ فیصلہ نہ سنانا، گواہ آ رہا ہے۔ فرمایا کون گواہ ہے؟ فرمایا رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ عدالت تیری ہوگی، مقدمہ صدیق کا ہوگا، گواہی خدا کی ہوگی۔ میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ صدیق ٹھیک ہے، صدیق سچا ہے، صدیق ہے، صدیق امین ہے، صدیق دیانتدار ہے، صدیق واقعی انبیاء کے قائم مقام صداقت کے اعلیٰ معیار کا فائز انسان ہے۔ میں اللہ گواہی دے رہا ہوں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میرے محبوب میں اللہ صدیق کی طرف سے گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے سنا کہ یہ بے ایمان بکواس کر رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے بھیک مانگتا ہے، لہذا صدیق کے چہرے پر تھپڑ نہیں لگنا چاہیے۔ صدیق نے جو مارا ہے ٹھیک مارا ہے۔ جب قرآن صدیق کے حق میں آ گیا، صحابی کی حقانیت بیان ہو گئی، تو پھر لا بہانہ کہنا پڑا کہ واہ صحابہ واہ، 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 واہ صحابہ واہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، دیکھو یہ وظیفہ، یہ ورد، یہ ذکر، یہ لائن، یہ سوچ، یہ فکر
ہمارے قائد غازی علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں دی ہے، اور الحمدللہ یہ سوچ بڑی پروان چڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے دو باتیں ہو رہی ہیں، کچھ قلوب ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور کچھ جل رہے ہیں، لیکن ایسے جل رہے ہیں کہ جل بھی رہے ہیں اور چون چرا بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا نیا مسئلہ بنا دیا، نہ نیا مسئلہ نہیں ہے، مرحلہ فیصلہ کن مرحلہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، 10,000 شہداء کم نہیں ہوتے، سینکڑوں علماء کا خون معمولی نہیں ہوتا۔ جی جی جناب، بڑے بڑے اسلام کی خاطر علامہ حق نواز سے لے کر ڈاکٹر عادل خان تک اسلام کے ایسے عظیم پیل پائے، پاتال قبر میں یوں اتارنا آسان نہیں ہوتے، یہ خون بڑے انقلاب برپا کیا کرتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین نے در صحابیت کھولا، اس میں سے وہی آیا جو چنا گیا، وہی آیا جو منتخب کیا گیا، وہی آیا جو پسند کیا گیا، وہی آیا جو منظور نظر بنا، وہی آیا جو خدا کو اچھا لگا۔ جس طرح اپنی مرضی سے کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں بن سکتا، اسی طرح اپنی مرضی سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلم وعد اللہ الحسنی، ان سب کو میں نے جنت کے، بشارت کے، کامیابی کے، سرفرازی کے وعدے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، پہلے آنے والے مہاجر، جنہوں نے مکہ میں ایمان کی دولت سے اپنا سینہ مرین و منور کیا، اور پھر حالات اور آلام، مصائب اور مشکلات کے پہاڑ اپنے اوپر برداشت کیے، پھر بحکم خدا مکہ سے چلے، بحکم رسول مکہ سے چلے، مدینہ آئے اور انصار مدینہ کھڑے ہو گئے، دیدہ دل فراش کیا، استقبال کیا، ان پر جانیں نچھاور کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا میں ان مہاجرین سے بھی راضی ہوں اور ان استقبال کرنے والے، جان نچھاور کرنے والے انصار سے بھی راضی ہوں، اور پھر اعلان کر دیا کہ قیامت تک آنے والے وہ خوش نصیب، اس لیے کہ خدا کی رضا جس کو مل جائے اور خدا جس کی رضا لے لے، یہ تو بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا انعام، بہت بڑی شان ہے نا۔ اور صحابہ کو تو یہ ایوارڈ اور اعزاز مل گیا، لیکن اللہ نے چھوڑا صحابہ کے محبین کو بھی نہیں، اللہ نے چھوڑا صحابہ کے غلاموں کو بھی نہیں، اللہ نے چھوڑا صحابہ کے پہرے داروں کو بھی نہیں، اللہ نے چھوڑا صحابہ کے چوکیداروں کو بھی نہیں، اللہ نے چھوڑا صحابہ کرام کے لیے جان دینے والوں کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اعلان فرما دیا مہاجرین سے بھی راضی ہوں، انصار سے بھی راضی ہوں، والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو قیامت کے دن تک صحابہ کرام کا ذکر کرتے رہیں گے، صحابہ کرام کا نام لیتے رہیں گے، صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہیں گے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے، صحابہ کے چوکیدار بن کر دفاع صحابہ کرتے رہیں گے، صحابہ کرام کے صحیح معنی میں تابعدار بن کر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ میں اللہ قیامت تک آنے والے ان صحابہ کے غلاموں کے لیے بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں مہاجرین سے بھی راضی ہوں، میں انصار سے بھی راضی ہوں، میں صحابہ کے غلاموں سے بھی راضی ہوں، یہ سب مجھ سے راضی ہیں، میں ان سب سے راضی ہوں۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، مسلمانوں کو، اہل و سنت کو دیا، صحابہ کرام کی غلامی کے اعزاز کو پا لینے کی وجہ سے۔ پیارے پیغمبر کے وہ مقدر صحابہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک وفد، پہلی ہجرت کی 40 افراد کا یہ وفد مکہ سے چلا اور حبشہ گیا، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی بیٹھے۔ مکے کے سرداروں کا ایک وفد یہ پیغام لے کر پہنچا کہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، واپس دے دو۔ شاہ حبشہ نے کہا کہ میں بات کرواتا ہوں، بلاتا ہوں، اگر غلام ہیں تو لے جاؤ، اگر غلام نہیں ہوں گے تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا۔ بلایا، ان سے جب حال احوال لیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک پیغمبر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے چنا ہے، وہ ہمیں اللہ کی توحید بتاتا ہے، ہمیں خیر بتاتا ہے، ہمیں بدی و برائیوں سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ باقی ہم غلام کسی کے نہیں، ہم احرار اور آزاد لوگ ہیں، ہم کسی کے بھی غلام نہیں، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ تو شاہ حبشہ نے
ان لوگوں سے جو مکے کے سردار گئے تھے ابو سفیان کی قیادت میں، اور یہ ابو سفیان بعد میں بڑا سعادت مند انسان، نبی کا صحابی بن گیا، یہ پیغمبر کا سسر بنا، یہ حضرت امیر معاویہ کا والد ہے، یہ وہ ہے جس سے کفر بڑا چیپ چپی ہے، کفر کو بڑی جلن، بڑی کوفت، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ صحابہ کے دشمنوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جلنا رکھ دیا ہے، ان کے نصیب میں جلنا ہے، یہ جلتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ شاہ حبشہ نے سوالات کیے، ذرا بتاؤ تو صحیح، جس شخص نے تمہارے ہاں دعوی نبوت کی ہے، اس کے خاندان میں، قوم میں، قبیلے میں، برادری میں کبھی ایسا کام کسی اور نے بھی کیا؟ اس کے آباء و اجداد میں کسی نے دعوی نبوت کیا خاندان میں؟ کہا نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا، وہ یہ پہلا آدمی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اچھا جی، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا جی وہ تو بڑھ رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، اس کے ماننے والے امیر زیادہ ہیں، مالدار زیادہ ہیں یا غریب زیادہ ہیں؟ تو اس نے بڑے خوش ہو کر کہا کہ میں وہ کہہ دوں گا کہ غریب زیادہ ہیں، تو کہیں گے اچھا ان بیچاروں کو کوئی ٹھکانا نہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا جی غریب زیادہ ہیں، تو اس نے کہا ہاں اللہ کے بندے، نبی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ پیغمبر خدا کے صحابہ میں غرباء کی تعداد زیادہ ہے، رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، مکے کے سردار، مکے کے معتبر، مکے کے زعماء، مکے کے مشران، مکے کے وڈیرے، مکے کے لیڈر، بڑے بڑے عہدیدار، نمبردار اکٹھے ہوئے اور یہ وفد بنا کر چلے آئے رسول اللہ کی خدمت میں، اور پیغام بھیجا جناب ہم آئے ہیں اور ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید۔ گلی گلی، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، بستی بستی، گھر گھر، گاؤں گاؤں جا کے میں انہیں ڈھونڈتا تھا، یہ ہاتھ ہی نہیں آتے تھے، آج چلے آئے ہیں تو جی آئیے، تشریف لائیے، ہر کلر راشی سے خدا سو پہ کلو کلو پہ کسو کسو پہ گلو گلو کے بلارو لارو کی گورا میں چتا سو پیدا کی کہ نن راغلی راشی اور ہر کلر راشی آؤ۔ تو انہوں نے وہیں سے پیغام بھیج دیا۔ یہ جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں نا، یہ ہماری نظر میں یہ کمی ہے، غریب لوگ ہیں، نیچ لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم، انہیں اٹھاؤ پھر ہم آئیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ اور دنیا میں ہمیشہ دنیا دار، مغرور دنیا داروں کا یہ دستور رہا ہے کہ غریب انہیں انسان نظر نہیں آتا، کمزور آدمی انہیں انسان نظر نہیں آتا، لیکن جب انہیں اپنی نیا ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر غریبوں کو سینے سے لگاتا ہے، جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو پھر غریبوں کو سروں پہ بٹھاتے ہیں۔ الیکشن کے زمانے میں غریب کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ ایک صاحب الیکشن میں کھڑے ہوئے، بہت بڑی سامی تھی، تو نکلنے لگے ورک پر، بیٹا بھی ساتھ تھا، کہنے لگے بیٹا دوبارہ کمینوں کے پاس جانے کا زمانہ آ گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو جس طرح سمجھے ہم بھی اسے اسی طرح کم از کم سمجھے نا۔ انتخاب اس کا کریں جس کی ہمارے ہاں عزت ہو اور جس کے ہاں ہماری عزت ہو۔ مکے کے سرداروں کا بھی یہی خیال تھا، کہنے لگے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہماری شان میں جناب کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ذرا جلدی جاؤ نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین ہیں، کہیں انہیں اٹھائی نہ دیں، جلدی جاؤ اور جا کر میرا پیغام سنا دو۔ جبرائیل آیا کر سلام کیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ بیٹھے ہیں وہ آئے ہیں، اس دوران اللہ کا بھی پیغام آیا ہے۔ فرمایا جی جبرائیل اللہ کا پیغام، میں اللہ کے پیغام پہ قربان ہوں، اللہ کا حکم سناؤ۔ فرمایا رب نے حکم دیا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے محبوب خبردار ان کے لیے انہیں اپنی محفل سے کبھی بھی نہیں اٹھانا۔ یہ بیٹھے رہیں گے اس لیے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے پسند کیے ہوئے، وہ اپنی نظر میں معزز معتبر، اپنے نظر میں اچھے ہوں گے، یہ خدا کی نظر میں معزز اور معتبر اور شان والے ہیں۔ وہ خدائیں یہ میں لایا ہوں۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو پھر عقیدہ بول اٹھا کے کہہ دو واہ صحابہ واہ۔ بیٹھے رہے صحابہ، بیٹھے رہے،
وہ کہنے لگے جی نہیں یہ گل وارا نہیں کھاندی، اسی نہیں بہنا انہاں دے نال، اسی چلنے ہیں انہاں دے نال۔ بھئی یہ کل ساڈے نوکر سے چاکر سے غلام سے ساڈی خدمت کرتے سے اج جناب رسول دے آلے دوالے بیٹھے بڑے معتبر ہو گئے، اسی نہیں بہندے۔ کہنے لگے ہم جا رہے ہیں۔ بھئی جاتے ہو جاؤ، آتے ہو آؤ، یہ نہیں اٹھیں گے۔ ان کا خدا نے اتنا وزن بڑھا دیا ہے کہ تم سب کٹھے ہو کر آ جاؤ اور ان میں سے ایک بیٹھا ہو تمہارے لیے نہیں اٹھے گا۔ اور فرمایا یہ بھی دستور ہے کہ آؤ بعد میں بیٹھو آگے، یہ بھی نہیں ہوگا، پچھلی سیٹوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ بلال آگے ہوگا، خباب آگے ہوگا، عمار آگے ہوگا، ابن مسعود آگے ہوگا، یہ فقراء مساکین آگے ہوں گے، تم پیچھے بیٹھو گے۔ خدا کہتا ہے وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہیں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، بعد میں آنے والے ایمان لا کر بڑے درجے کو تو پہنچ سکتے ہیں لیکن ان پہلوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ اولئک اعظم درجہ، یہ بڑی شان والے ہیں۔ چلے گئے، کچھ وقت انتظار کیا، پھر ایک اور اٹیک کیا، پھر آ گئے، کام پھر آ گئے۔ اور یہ پروانے تو شمع رسالت کے گرد ہمیشہ ہمیشہ جگمگ کرتے رہتے تھے، جاتے ہی نہیں تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا یہ پھر بیٹھے ہیں۔ مشیت نے انہیں بتا دیا کہ جب بھی تم بری نیت لے کر آؤ گے یہ گلدستہ یوں ہی سجا پاؤ گے۔ کہنے لگے پھر آئے ہیں جناب، کوئی گنجائش نکالو، انہیں اٹھاؤ۔ فرمایا یہ نہیں اٹھا سکتے، ان کا اٹھانا میرے بس پہ نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں ان کے بٹھانے کا پابند ہوں کہ میرے خدا نے مجھے ان کے بٹھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اتنے ہلکے نہیں ہیں کہ کسی کے لیے اٹھایا جائے، یہ بیٹھے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جلدی جاؤ نا، میرے محبوب کو میرا ایک پیغام دے دو، اس لیے کہ وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے ہے۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سب کے لیے ہے، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہے۔ میرے محبوب کو جا کر میرا پیغام دے دو۔ جبریل پیغام لایا، فرمایا یا رسول اللہ خدا نے سلام بھی کہا ہے، پیغام بھی دیا ہے۔ فرمایا جی جبریل کیا پیغام ہے میرے پروردگار کا؟ فرمایا پروردگار کا پیغام ہے کہ آقا انہیں اٹھانا بھی نہیں اور ان سے کہیں اٹھ کے ان کے پاس جانا بھی نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، محبوب انہی کے پاس صبر کیے بیٹھے رہنا، ان سے اٹھنا بھی نہیں، انہیں اٹھانا بھی نہیں، اس لیے کہ تو ان کے ساتھ اور یہ تیرے ساتھ مجھ خدا کو اچھے لگتے ہیں۔ میں نے انہیں تیرے لیے چنا ہے۔ اور ایک بات، نبی کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا روشن چمکدار تابندہ اور درخشندہ ستارہ ہے۔ کچھ لوگ، کچھ میرے جیسے خطیب کم علم، وہ رفتار گفتگو میں چلتے چلتے یہ بات اگرچہ عقیدت میں کرتے ہیں، اگرچہ محبت میں کرتے ہیں کہ دنیا کے سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے ولی، سارے بزرگ، سارے علماء، سارے مشائخ، سارے بزرگ، دنیا کے سارے مسلمان اگر جمع کر لیے جائیں، ان کے اجور و ثواب کو جمع کر لیے جائے، نبی کے ادنا صحابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی کا صحابی ادنا ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی پہنچے گا کہاں سے؟ صحابی نبی کا ہو اور پھر ادنا ہو، دیدار مصطفیٰ کا ہی ہو پھر ادنا ہو، ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہو پھر ادنا ہو، نمازیں رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہو پھر ادنا ہو، جہاد میں پیغمبر کے ساتھ چلا ہو پھر ادنا ہو، دعوت میں پیغمبر کے ساتھ چلا ہو پھر ادنا ہو، خود پہ رسول اللہ کے سنے ہو پھر ادنا ہو، میں ہر جگہ رسول اللہ کی بار بار زیارت کرتا ہو پھر ادنا ہو۔ اللہ نے تو کہہ دیا کلم وعد اللہ الحسنی، کوئی ادنا نہیں، سب اللہ ہے، سب کے ساتھ وعدے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، حضور نے نہیں فرمایا چار یار اشرا مبشرہ فتح مکہ کے دن آنے والے، بدر میں آنے والے، فرمایا میرے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کا بھی دامن پکڑو گے گارنٹی میری ہدایت پاؤ گے۔
جب اتنا بڑا ایوارڈ و اعزاز و مان و مقام و رتبہ اور درجہ حیثیت اور اہمیت اللہ نے اللہ کے نبی نے صحابہ کو دے دی، تو پھر یہ ایمان کے ساتھ کہنا پڑا کہ واہ صحابہ، جناب آئے پیغام بھیج دیا، جناب ان میں سے میں اٹھ بھی نہیں سکتا، ان کو اٹھا بھی نہیں سکتا، آج تمہارے پاس آ کر دعوت دینا بھی بند ہے۔ اور یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ رسول اللہ کی محفل سے صحابہ کو اٹھوا کے، یا رسول اللہ کی محفل سے صحابہ کی مجلس سے رسول کو اٹھا کے، یہ پہلے دور کا ملنگ بعد والے دور کے ملنگ کے لیے صحابہ پر تنقید کا راستہ آسان کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ان کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بعد میں آنے والا جو بک بک جک جک کرے گا، جو کفر بکے گا، اس کے لیے راستہ آسان ہو، اور وہ کہہ دے گا نا اتنے اعلیٰ تھے، اشرف تھے، تو رسول اللہ نے اٹھا کیوں دیا؟ اگر اتنے شان والے تھے تو رسول اللہ اٹھ کر کیوں نہیں گئے؟ اللہ نے کالک مل دی ان کے منہوں پر بھی، کالک مل دی ان کے دلوں پر تھی، منہوں پر بھی، کہ نہ رسول اللہ نے انہیں اٹھایا، نہ رسول اللہ ان میں سے اٹھ کر گئے۔ خدا نے انہیں بھی بٹھایا رکھا، خدا نے محبوب کو بھی بٹھایا رکھا، اور بتا دیا کہ یہ بڑی شان والے ہیں، یہ بڑے مان والے ہیں، یہ بڑے درجے والے ہیں۔ یہ جناب آنے والے جانے لگے جب، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ غرا رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، اور یہ آپس میں کہہ رہے تھے دیکھو جی بلال کو دیکھو، خباب کو دیکھو، عمار کو دیکھو، کل کیا تھا آج اتنا معتبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آپ کے اور آپ کے صحابہ سے جو ویر رکھنے والے آئے تھے نا، یہ اچھی نیت سے نہیں آئے تھے، یہ اچھی نیت سے کہیں آتے ہی نہیں۔ اگر کسی بہت بڑے ادارے کے اندر بھی تعزیت کے لیے چلے جائیں تو تعزیت کے لیے نہیں جاتے، یہ شرارت کے لیے آتی ہیں۔ لیکن آنے والوں کو بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آیا ہے، یہ ہمدردی کے لیے آیا ہے یا شرارت کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی کڑن ہے، بڑی جلن ہے، اور صحابہ کے دشمن کے مقدر میں جلن ہی جلن ہے، جلنا سڑنا اور ادھر اندر کے انگارے ان کے سینوں میں دہکنا ان کا مقدر ازلی ہے۔ یہ غرا رہے تھے، چلا رہے تھے، جا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے، اور جناب اندر ہی اندر جل رہے تھے۔ اللہ نے کہا محبوب ان کے جلن کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہیے۔ کہ اللہ وہ کیسے؟ گالی دے کر نہیں، طائف والوں کی طرف پتھر مروا کر نہیں، پیچھے تالیاں بجوا کر نہیں، ان کی پیچھے ہوٹنگ کر کے نہیں، نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، انہیں بڑے سکون کے ساتھ جانے دو، انہیں کچھ بھی نہیں کہنا، بس ایک کام کرنا جو میں رب بتا رہا ہوں، اور وہ کام کیا ہے؟ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم۔ جب یہ کالا بلال آئے نا، یہ خباب عمار آئے، یہ عبداللہ بن مسعود آئے، جب یہ تیرے غریب فقیر صحابہ کل تیرے پاس آئے، انہیں کہہ دینا رب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ جب انہیں رب کے سلام ملے گے، یہاں ٹھنڈک بڑھے گی، وہاں جلن بڑھے گی۔ وہ کہیں گے اچھا یہ اتنے معتبر ہو گئے کہ رب کے سلام آنے لگے۔ بھئی رب کا سلام جسے آ جائے، سیدہ کو سلام آتا تھا، سیدہ عائشہ کو سلام آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جبرائیل امین آئے، سیدہ پردہ کرنے لگی، حضور نے فرمایا عائشہ پردہ نہ کرو، یہ جبرائیل ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہے؟ فرمایا یہ تجھے اللہ کا سلام دینے آیا ہے۔ صحابہ کے لیے رب کے سلام آتے تھے، جب صحابہ کے لیے رب کے سلام آئے، رب راضی ہوا، دشمن جلا، تو پھر میں نے کہہ دیا نا واہ صحابہ واہ، کہ صحابہ کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بلند رکھا ہے۔
رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الرحماء بینہم. پیغمبر کے صحابہ کی اوصاف تعریف، پیغمبر کے صحابہ کی شان و عظمت و رفعت و مقام و بات و صفات اللہ نے قرآن میں، تورات میں، انجیل میں رکھی. صحابہ نہیں تھے، تعریفیں ہو رہی تھی. حضور کے دامن آغوش میں نہیں آئے تھے، تعریفیں ہو رہی تھی کہ آئیں گے بڑے شان والے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی کے یاروں کی تعریف سنی تو کہا یا اللہ مجھے اس رسول کا امتی بنا دے، بس بہت. اتنی شان والے ہوں گے اس کے یار، اتنی عظمت والے ہوں گے. اللہم اجعلنی فی امت حبیبک. آخر کوئی مان مقام اللہ نے دیا تھا. نبی ہے، نبی کا مقابلہ کسی سے نہیں ہوتا. نبی کی عظمت میں منزلت تو کوئی نہیں پہنچتا. لیکن رسول اللہ نے تو یوں بھی بتا دیا نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء کی شان ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مولوی نبی بن گئے. عرض کر رہا تھا صحابہ کی بات. رب نے کہا جو میرے محمد کے یار ہیں، وفادار ہیں، جاں باز ہیں، جاں نثار ہیں، صحابہ ہیں، پہرے دار، چوکیدار، خدمتگار، پیغمبر کے تابع دار، سپاہی، شاگرد و مرید و مراد، جو رسول کے ساتھ ہیں ایمان کی حالت میں. فرمائیں ان کی طبیعت اور مزاج میں نے ایسے بنا دیا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت. کافر باپ ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو تھپڑ مارا تھا. شکایت حضور کے پاس آ گئی. حضور نے فرمایا ابو بکر باپ ہے، بوڑھا ہے، کہتا ہے مجھے ابو بکر نے مارا ہے، شکایت کرنے آیا ہے. فرمایا یا رسول اللہ لو کان سیف قریب منی لضرب عنقہ. آقا خدا کی قسم تلوار نہیں تھی ورنہ شکایت کرنے آتا ہی نہیں، گردن اڑا دیتا. فرمایا ابو بکر کیوں اتنا غصہ کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی توہین کر رہا تھا. میں کیسے برداشت کروں کہ مجھے خدا نے آپ کی تصدیق کے لیے چنا، مجھے خدا نے آپ کی تائید کے لیے چنا، آپ کی رفاقت کے لیے چنا، مجھے خدا نے آپ کا رفیق بھی بنایا، صدیق بھی بنایا، مجھے خدا نے سارے اعزازات آپ کے ساتھ دیے. میرے سامنے جو بھی رسول کی گستاخی کرے گا انجام یہی ہوگا. صدیق کا یہ عمل بتا رہا تھا کہ سب کچھ برداشت کر لینا، نبی کا گستاخ برداشت مت کرنا. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر، کفر کے لیے تیغ و تبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جو غریب، مسکین، کمزور غلام مسلمان ہوتا مالک کے پاس جاتے، منہ مانگی قیمت دیتے، خرید کر لاتے، بارگاہ رسالت میں آزاد کر دیتے. صدیق کے والد نے صدیق کی عمل کو دیکھا تو کہا بیٹا ابو بکر بہت اچھا کام کرتے ہو، لیکن عربی غلام خریدا کرو، جوان غلام خریدا کرو، موٹے تازے کڑے غلام خریدا کرو تاکہ کل کہیں تیرے کام آ سکے. یہ غریب غیر عربی غلام، یہ فقیر کمزور سے خریدتا ہے، تیرے کس کام آئیں گے؟ کہنے لگے ابا جان میں نے ان سے کبھی اپنے ذات کے لیے نہیں، میری ساری صحیح کا مطلب اور غرض ہے میرے اللہ کی رضا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ مجھے میرے رب کی رضا مل جائے، خدا کی خوشی ہوتی. رحماء بینہم، آپس میں پیار. تراہم رکعا سجدا، ہر وقت نمازوں میں نظر آنے والی، فرائض، واجبات، سنن، نوافل میں نظر آنے والی. صحابہ کے غلاموں کہیں ہم صحابہ کی غلامی کرتے ہوئے نماز سے غافل نہ ہو جائیں، ورنہ غلامی پوری نہیں ہوگی، غلامی ادھوری رہ جائے گی. ورنہ ڈیوٹی پوری نہیں ہوگی، ڈیوٹی ادھوری رہ جائے گی. ورنہ نوکری پوری نہیں ہوگی، نوکری ادھوری رہ جائے گی. دیکھو نوکری کر لیں گے پینشن نہیں ملے گی. اس لیے صحابہ کی غلامی میں پورا غلام بن کر ان کی تابع داری کرنا کہ خدا نے شرط لگائی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحیح طریقے سے، پورے طریقے سے، کامل طریقے سے مہاجر و انصار کی تابع داری کرے گا میں ان سے خوش ہوں گا، وہ مجھ سے خوش ہوں گے. جو برائے نام تابع داری کرے گی اعزاز نہیں پا سکتے. اس لیے نمازوں میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، نمازوں میں کبھی سستی نہ کرنا.
نمازوں میں کبھی غفلت نہ کرنا، کفر کے مقابلے میں سختی میں کبھی بھی نرمی نہ لانا، آپس کے معاملات میں کبھی بھی سختی نہ لانا، دین پر قربان ہو جانے کے لیے اپنے اور ہمارے بھائی شعیب کی طرح جان کی قربانی دے دینا، شعیب ندیم کی طرح جان کی قربانی دے دینا، 10,000 جوانوں کی طرح صحابہ کرام کی ناموس کے لیے قربانی دے دینا، لیکن دشمن کے صحابہ سے ایک پل کے لیے بھی کمپرومائز نہ کرنا۔ آج اس پروگرام کی مناسبت ہمارے بھائی حافظ شعیب شہید کی شہادت کی مناسبت بھی ہے نا، اور دیکھو مرتا ہر آدمی اپنے ٹائم پر ہے، شہادت ٹائم پر ہے، گولی ٹائم پر ہے، موت ٹائم پر ہے، ٹائم سے پہلے نہیں آتی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں یا تم نے بڑے بڑے علماء مروا دیے، حق نواز کہاں پیدا ہوگا، ضیاء الرحمن کہاں پیدا ہوگا، ایثار کہاں پیدا ہوگا، علی شیر کہاں پیدا ہوگا؟ ہم نے کہا اچھا ہوں، میں نے کہا اچھا ہو تم رسول اللہ کے دور میں نہیں ہے، وگرنہ بدر میں تم بھی وہاں بھی یہ تم اعتراض کر کے کھڑے ہو جاتے کہ یا رسول اللہ بڑے بڑے نامور صحابہ مروا دیے، کیا کر رہے ہو؟ ارے شہادت جسے ملے سعادت ہوتی ہے، شہادت جسے ملے عظمت ہوتی ہے، شہادت جسے ملے موت نہیں ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے۔ شہادت تو موت اس کے لیے جو شہادت پر ایمان نہیں رکھتا۔ شہادت سعادت ہے، صحابہ کرام شہادت کے متمنی اور متلاشی رہتے تھے، صحابہ کرام شہادت اور صحابہ کرام کے غلام شہادتوں سے کیسے ڈر جائیں؟ نہیں مریں گے، صحابہ کی غلامی چھوڑ دیں گے، نہیں مریں گے، یہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہم سے کرتا ہے تو پھر تو چلو کچھ تو بھائی اب 200 سال جی لیں گے۔ موت کا وقت، موت کا سبب متعین و مقرر ہے، وہ دن مقرر ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ اس کے سب سے زیادہ اہل تھے کہ آپ پر کبھی بھی موت نہ آتی۔ اس لیے طبعی موت بھی مر جائیں گے، حادثات بھی مر جائیں گے، لسانی بھی مر جائیں گے، ذاتی جھگڑوں میں بھی مر جائیں گے، لیکن صحابہ کے ناموس پر اگر قربانی مل گئی تو یہ سعادت ہے، یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے۔ خدا کی ذات کے واقعی یہ بدر و احد و حنین و تبوک و کربلا والوں کی سچی اتباع ہے۔ اس لیے اتباع پوری کرنی ہے تاکہ خدا کی رضا اور خوشنودی ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال رب العالمین نے بیان فرمائی کہ زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه۔ رسول اللہ نے اتنی محنت کی، اتنی جفاکشی کی، اتنی کوشش کی، جیسے کاشتکار زمین میں دانہ ڈالتا ہے، پھر وہ اگتا ہے، کمزور ہوتا ہے، نحیف ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، آندھی طوفان، گرمی، سردی، خشکی اور زیادہ تری کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کے صحابہ میں جب صدیق نے کلمہ پڑھا اور پھر صحابہ آغوش اسلام میں آنے لگے تو ایسے ہی حالات تھے کہ اسلام لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پیغمبر نے آبیاری کی، اللہ نے مدد کی، یہ پودا پھلا پھولا پروان چڑھا اور پھر درخت بن گیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ شجرہ تنہ دار بنا، شاخیں آسمان پہ پھیلی، جڑیں زمین میں پھیلی، تنا مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ اب بدر آئے پرواہ نہیں، احد آئے پرواہ نہیں، حنین آئے پرواہ نہیں، فتح مکہ آئے پرواہ نہیں، بیر معونہ پر شہادتیں ہوں پرواہ نہیں، مسلمہ کا مقابلہ ہونا کرنا پڑے پرواہ نہیں، اس لیے کہ اب درخت اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا ہے۔ جب صحابہ کرام کی جماعت یوں ٹک جم کر کھڑی ہو گئی، وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے اور بڑے شدید علیل ہوئے۔ خدائی راز ہیں، خدائی حکمتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پہ آ گئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ گلستان رسول کی اندلیبہ محبوب خدا کی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ کپڑا بھگو کر رسول اللہ کی پیشانی پر رکھتی ہیں، وہ گرم ہو جاتا ہے، حضور کے سر کی گرمائش سے خشک ہو جاتا ہے، پھر بھگو کر رکھتی ہیں۔ حضور نے دیکھا نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ذرا اپنے بابا کو کہہ دو نا میرے مصلی پہ تو جا کر نماز پڑھائے۔ سید عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا ابا اور آپ کا خالی مصلی یہ کوئی آسان کام ہے؟
میرا ابا بڑا رقیق القلب آدمی ہے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ حضور نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو نا کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر اصرار کیا، حضور نے فرمایا اب اللہ الا ابا بکر، عائشہ میری بات نہیں، اللہ ابو بکر کے سوا کسی اور کے لیے مانتا ہی نہیں ہے۔ لا ينبغي لقوم في ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، خدا کے قانون میں نہیں ہے ابو بکر کھڑا ہو نماز کی اور پڑھائے، ابو بکر ہوگا تو مصلی رسول پہ صدیق ہی آئے گا۔ صدیق کو پیغام ملا، کام مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو حضور کا حکم ہو، صحابہ کے پاس نہ تھی ہی نہیں۔ صدیق مصلی پہ آ گئے، نیت باندھ لی، نماز شروع ہو گئی۔ حضور نے جب صدیق کے نماز پڑھانے کی آواز سنی تو فرمایا عائشہ ذرا قریب آؤ نا، اپنے کندھے پر میرا ہاتھ رکھو، میں ایک ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھ کر ایک دیوار کے ساتھ لگا کر محراب کے اندر سے کھلنے والی کھڑکی سے صحابہ کرام کی جماعت کو صدیق کی امامت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور آئے، صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے یہ منظر دیکھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے رسول اللہ نے تبسم فرمایا۔ رسول اللہ جب تبسم فرماتے تھے نا تو جنت میں بہار آتی تھی، جنت کے پھولوں پہ بہار آ جایا کرتی تھی۔ حضور کے تبسم سے حضور سنان رسول کی نورانیت جب مسجد میں پھیلی تو صحابہ بھی اور صدیق بھی سمجھے کہ حضور کو شاید افاقہ ہو گیا اور حضور آ رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ نے آہستہ سے صدیق کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر مکانک مکانک مکانک، ابو بکر پیچھے نہ ہٹو، نماز پڑھاتے رہو، اپنی جگہ رہو۔ صدیق نماز پڑھاتے رہے، صحابہ صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، مصطفیٰ دیکھتے رہے۔ قرآن نے منظر کی حقانیت کی ترجمانی کر دی کہ منظر کیا تھا، قرآن نے ترجمانی کر دی۔ قرآن نے کہہ دیا جس باغبان نے باغ لگایا تھا، غدہ سٹا ہوگا تھا، پھر پود پودا بنا تھا، پھر درخت بنا تھا، پھر شاخیں پھیلی تھی، پھر جڑیں زمین میں گڑی تھی، اب چھتے دانہ دار بن کر صدیق کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ پورا باغ اب لدا کھڑا ہے، پھل پھول آئے ہوئے ہیں، باغبان دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ باغبان کی کیفیت کیا ہے، اعلان ہو گیا یعجب الزراع، آج دل مصطفیٰ باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہہ دیا واہ صحابہ حضور دیکھ رہے ہیں۔ صدیق امام ہیں، سارے صحابہ مقتدی ہیں۔ اللہ نے یہ منظر بنایا کہ بعد میں کسی کو پخ پخ چخ چخ کرنے کا موقع نہ ملے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے اور حضور کا جانشین کون ہے اور حضور کے مصلی کا حقدار کون ہے اور کون تھا اور کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فیصلے کر دیے۔ اس لیے اب صحابہ کا دشمن جو بھی بکتا ہے سارا کفر ہے۔ اللہ نے کہا یہ منظر میں نے اس لیے بنا دیا یعجب الزراع کہ میں دل مصطفیٰ کو باغ باغ کرنا چاہتا تھا، اور آج دل مصطفیٰ باغ باغ ہو گیا۔ لیکن ایک سبب اور بھی بتا دیا قرآن نے، فرمایا اس لیے کہ دل مصطفیٰ باغ باغ ہو جائے یعجب الزراع، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا لیغیظ بہم الکفار، صدیق مصلی پہ اس لیے ہے، سارے صحابہ پیچھے اس لیے ہے کہ ادھر دل مصطفیٰ باغ باغ ہو جائے، ادھر دل کافر جل جائے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ صحابہ کرام کے دشمن کا دل جلے۔ تو پھر صحابہ کرام کے دشمن کے دل کو تب بھی جلایا گیا، اب بھی جلانے کے لیے پھر ہم نے مل کے کہہ دیا واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ۔ یہ چیخیں گے یا بھی چیخیں گے۔ ایک جگہ تھانے میں درخواست دی، یہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے نا یہ سوائے صحابہ والا، اسے اتارو۔
اسے اتارو. جزاک اللہ. کہنے لگے یہ جھنڈا اتارو. کیوں اتاریں؟ کہتے جب ہوا آتی ہے یہ پھڑ پھڑاتا ہے تو ہمیں کافر کافر کی آواز آتی ہے. یہ کل پرچہ کروانے والے ہیں فاروقی صاحب پر کہ یہ جو واہ صحابہ واہ کہہ رہے ہیں، واہ صحابہ نہیں ہے، یہ عہدہ کہتے ہیں. وہ ایک آدمی والے وہ طوطے والے جو طوطے والا لطیفہ تو سنا ہوگا نا آپ نے. ایک آدمی نے ایک طوطا پالا پنجرے میں، تو ایک آدمی ادھر سے گزرتا تھا، روزانہ وہ اس کو چھیڑتا تھا، پنگا لیتا تھا، اس کے بعد کچھ نہ کچھ کر دیتا تھا. اس نے مالک کہا بھائی تیرے طوطے سے میں تنگ ہو گیا ہوں، دیکھو اس کو سمجھا لو. تو اس نے اپنے طوطے کو کہا دیکھو آئندہ یہ شخص گزرے نا اس کو کچھ بھی نہیں کہنا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ کا ہوگا، میں کچھ نہیں کہوں گا. تو وہ بندہ ادھر سے گزرا، طوطے نے اس کو دیکھ کر کہا سمجھ تو گیا ہوگا نا. تو وہ ہمیں سمجھ رہے ہیں، ہم انہیں سمجھ رہے ہیں. عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس ہم نے یوں دفاع کے لیے کھڑے ہو کر قربانیاں نہیں دی. واللہ ہم نے یہ عبادت سمجھ کر، سعادت سمجھ کر یہ کام کیا ہے. عبادت سمجھ کر، سعادت سمجھ کر تب تک کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ. ہمیں اس کام سے ہٹایا نہیں جا سکتا، ہمیں اس کام پر مارا جا سکتا ہے. جس طرح کہ ہمارے بھائی شعیب جو آپ کے ساتھی تھے، ہمارے ساتھی تھے، اس مسجد کے ساتھی تھے، اس یونٹ حلقے کے ساتھی تھے. 11F کی یہ ساتھی نے پرچی دی ہے، میں نے شروع میں ذکر کیا. سابقہ صدر ینگ جوانی میں صحابہ پر قربان ہو گئے. ان قربانیوں کی مثالیں آج کی نہیں ہیں، ان قربانیوں کی مثالیں صحابہ کرام کے دور سے چلی آ رہی ہیں. اور میں نے شروع میں اللہ کے قرآن کی آیت بتا دی کہ مہاجرین و انصار سے اللہ راضی اور صحیح معنی میں ان کے تابع داروں سے اللہ راضی. تو بھئی صحیح معنی میں صحابہ کے تابع داروں کی تابع داری یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی تابع داری میں زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے رہیں. صحابہ کرام کی تابع داری کے اندر جناب خدمت خوب ہوتی رہیں. صحابہ کرام کی تابع داری میں جانوں کا نذرانہ لگانا، یہ بھی صحیح معنی میں تابع داری کرنا ہے. کہ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، فتح مکہ کے دن قربانیاں دی، میرے مونا پر شہید ہوئے. صحابہ کرام مسلمہ کذاب کے مقابلے میں 1200 کی جماعت شہید ہوئی. ان شہیدوں کی شہادت نے بتا دیا کہ قیامت کے دن تک پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، دین کے پیارے صحابہ کے لیے شہادتیں دی جاتی رہیں گی. ہمارے حافظ شیخ نے بھی شہادتیں دی اور شہادتیں بھی ہوئی. ان شہادتوں بھی ہم شہادت سمجھ کر کہتے ہیں کہ واہ صحابہ واہ. یہ شہادت کی شہادت صحابہ کرام کی محبت کی وجہ سے ملی نا، اس لین کی وجہ سے ملی. یہ لین اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے شہادت جیسی عظیم شہادت کی دولتیں بھی ہمارے پلے میں ڈال دی. صحابہ کرام کی عظمت، اس کی پہرے داری. ہمارے آقا نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. لوگوں میرے صحابہ کی توقیر تعظیم کیا کرو، ادب احترام کیا کرو. وہ تم سے اچھے ہیں، عمدہ ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، شان شوکت مقام درجے حیثیت عزت والے تم سے زیادہ بڑے. یا رسول اللہ کتنے؟ فرمایا اندازہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن بطور مثال کے سمجھا دیتا ہوں. اگر تم میں سے وقت کا کوئی ولی اٹھے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور میرا صحابی اٹھے اور 1 سا یا 1 مٹھی جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تمہارے احد جتنے پہاڑ کے سونے میں وہ وزن و اہمیت مقام نہیں ہے جو میرے صحابی کی مٹھی والی جو میرے رب نے رکھ دی ہے. اس لیے کہ وہ اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں، برتر ہیں، بالا ہیں، عظمت والے، شان والے ہیں. اس لیے کہ وہ اولین چنے ہوئے ہیں. ارے تم تو ان کی رہین منت ہو. ہم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ تھے. صحابہ نہ ہوتے ہم کہاں سے ہوتے؟ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، ہمارا قرآن، ہماری نماز ساری صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے. رسول اللہ سے لیا، ہمیں دیا، ہم نے تابعداری کر کے کہہ دیا واہ صحابہ واہ. آقا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات کر رہا ہوں، فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. فرمایا لوگوں اللہ کا واسطہ ہے، لوگوں صحابہ کے لیے اللہ کا واسطہ ہے.
میرے صحابہ کے لیے اللہ کا واسطہ ہے، لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، تبرہ نہ کرنا، الزامات نہ لگانا، گالیاں نہ دینا، ان پر نکتہ چینیاں نہ کرنا، کیچڑ نہ اچھالنا۔ میں مصطفیٰ تمہیں درخواست کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرما دیا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا میری وجہ سے پیار کرے گا۔ صحابہ کا پیار نبی کا پیار ہے تو پھر کہہ دیا کہ واہ صحابہ واہ۔ کوئی کم پیار، کوئی چھوٹا پیار، کوئی معمولی پیار، کوئی ایسا ویسا پیار، نبی کا پیار کہ جس نبی کے پیار کے بغیر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے۔ نبی کا پیار ہے تو سب کچھ ہے، نبی کا پیار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کے پیار کا مدار، معیار، پیمانہ، پہچان، ترازو، نشانی، علامت، دلیل، برہان، ثبوت صحابہ ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، حضور نے لعنتیوں کی نشاندہی کر دی، حضور نے بے ایمانوں کی نشاندہی کر دی۔ فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا، ویر رکھے گا، حسد رکھے گا، کینہ رکھے گا، جلن رکھے گا، نفرت رکھے گا، چڑھے گا، لڑے گا، بپرے گا، بگڑے گا، چین بجبی ہوگا، وہ حقیقت میں میرا دشمن ہے۔ جو نبی کا دشمن ہے وہ کافر ہے۔ نہیں، اللہ نے بتا، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ صحابہ پہچان ہیں ایمان کے معیار کی، صحابہ پہچان ہیں میری محبت کی، صحابہ پہچان ہیں میری عقیدت و پیار کی۔ پیارے پیغمبر نے بتا دیا، اور صحابہ کا دشمن، صحابہ کی نفرت، صحابہ کا بغض پہچان ہے میری دشمنی کی۔ ہم نے کہا اللہ تو نے صحابہ کو اتنا بڑا معیار بنا دیا، تو پھر ہم نے حق میں کہا کہ واہ صحابہ واہ۔ جانے گرامی قدر جی، واہ صحابہ واہ، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، جی جی جناب، یہ لوہار کے ہتھوڑے کی وہ چوٹ ہے جس سے انشاءاللہ کفر کے سارے پیچ و خم نکل جائیں گے۔ اس نعرے کو بھلا مت دینا۔ اور الحمدللہ علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کی قیادت کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے، ہمارے سارے قائدین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ انہوں نے ایسا پیغام دیا، اللہ کی ذات گواہ ہے کہ ماں کے گود میں دودھ پیتا بچہ بھی کہہ رہا ہے واہ صحابہ۔ مدرسے آتا جاتا، اسکول آتا جاتا بچہ، گلی میں کھیلتا بچہ، گلی میں اپنے کھیل میں مست بچہ بھی بے اختیار پکار اٹھتا ہے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ تو پھر آؤ، اس نعرے کو نعرہ نہیں، اس نعرے کو عقیدہ، اس نعرے کو جذبہ، اس نعرے کو مشن، اس نعرے کو کاز، اس نعرے کو منشور بنا کر ہم انشاءاللہ لگا رہے ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے دوستوں کو۔ میں نے مولانا شکیل صاحب کو فون کیا، وہ معمور مسجد میں، میں نے کہا حضرت یہ اسٹیکر چھپوانے ہم نے واہ صحابہ واہ والے، تو ہمارے ہاں تو بڑے 10-12 روپے کا ایک اسٹیکر چھپ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے 1 روپے کا چھپ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تمہارے ہاں کوئی کرنسی کوئی بہت مہنگی ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں، ہم نے 1 لاکھ اسٹیکروں کا آرڈر دیا اس لیے آسان پڑ رہے ہیں، ہم نے چھپانے تھے 1000۔ ساتھیوں میں نے کہا یار ایسے کرو یار، شرف کی بات ہے، ادھر 1 لاکھ ادھر 1000، 10,000 تو کر دو۔ الحمدللہ وہ کرتے کرتے 15-20 ہزار ہو گئے۔ اسٹیکر چھپ رکھے ہیں، فینا فلیکس بن رکھے ہیں، اشتہار چھپ رکھے ہیں، نعرے لگ رکھے ہیں، ہر فورم پہ ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے، دیوبندی کہہ رہے، بریلوی کہہ رہے، اہل حدیث کہہ رہے، جماعت اسلامی والا کہہ رہے، صحابہ کا غلام تو کیا ہی کہہ رہا ہے واہ صحابہ واہ۔ کرونا آیا، کرونا، اسکول بھی بند ہیں، بچوں کو اسکول کی کتابیں بھی یاد نہیں ہو رہی، مدرسے بھی بند کروانے کے چکر میں بند کر دیے تھے، ٹیوشن سینٹر بھی بند ہیں۔ ہمارے قائد نے سبق دے دیا، چلو یہ سبق یاد کرتے رہو، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بھلا ہو جائے گا کہ پڑھو واہ صحابہ۔ اس کے لیے نہ مدرسے کی ضرورت ہے، نہ ٹیوشن سینٹر کی ضرورت ہے، نہ اسکول کی ضرورت ہے، نہ وردی کی ضرورت ہے، نہ پینٹ شرٹ پہننے کی ضرورت ہے، نہ ٹوپی امامہ باندھنے کی ضرورت ہے۔ بس جہاں جاؤ، چوک پہ، چوراہے پہ، جہاں جاؤ، کسی بھی موڑ پہ، جہاں بھی جاؤ، گھر میں، بازار میں، بس جھوم کے کہہ دو واہ صحابہ واہ۔
تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کا غلام بنایا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے نبی کو اپنے لیے چنا, صحابہ کو نبی کے لیے چنا. ہم جیسے بھی ہیں کیسے بھی ہیں, خدا کی قسم اللہ نے ہمیں صحابہ کے لیے چنا. میں کیا کرتا ہوں, ہمارا ایک کلین شیپ پینٹ شرٹ پہنا ہوا نوجوان کارکن, میں علماء کی بات نہیں کر رہا, داڑھی پگڑی والوں کی بات نہیں کر رہا, میں عابدین زاہدین کی بات نہیں کرتا, میں کلین شیپ پینٹ شرٹ والے کارکن کی بات کر رہا ہوں. یہ جب کہیں سے بھی گزرتا ہے, چوک سے, چوراہے سے, بازار سے, خدا کی قسم اسے دنیا دیکھتی ہے, اپنا دیکھے تب بھی, پرایا دیکھے تب بھی, اسے دیکھ کر صحابہ یاد آ جاتے ہیں. ارے میں نہ کہوں کہ اس کو صحابہ کی محبت نے اتنا چمکا دیا, یہ شیخ الحدیث نہیں ہے, دستار نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے, اس کے بدن پہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ اپنے ظلم میں مست جا رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے باتیں کرنے والے کہتے ہیں جی یہ صحابہ کا غلام ہے, یہ سپاہ صحابہ کا ہے, یہ صحابہ کا کارکن ہے, اس کے سامنے صحابہ کے خلاف بات نہ کرنا وگرنہ یہ لڑ پڑے گا. تو میں نے کہا کہ تو نے اس کو دیکھا, پھر میں کیوں نہ کہوں کہ واہ صحابہ. صحابہ کے غلاموں تمہیں غلامی مبارک ہو. خدا کی قسم ہفت اقلیم کی بادشاہت اس غلامی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ چھن جائے گی, یہ غلامی سدا رہے گی. یہ غلامی اپنے گلے میں ڈال کر انشاءاللہ ہم قیامت کے دن صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے. تو پھر دفاع صحابہ رسول کے کام کاج کے لیے محنت, جد و جہد, کاوش, کوشش کرو گے انشاءاللہ. قیادت کی طرف سے آنے والے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے جماعتی اصولوں کے مطابق اپنی کارکردگی لگاؤ گے انشاءاللہ. اور یہ ملک, یہ ادارے, یہ شہر, یہ بازار, یہ گلیاں, یہ سب ہماری ہیں. پرامن رہ کر اور ہر سطح پر, مسجد کی انتظامیہ ہو, سرکاری انتظامیہ ہو, ہم نے سب کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ہمارا جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے, خدا کی قسم ہماری جنگ صحابہ کے دشمن کے ساتھ ہے. بس ہم دوسرا ماز کھولنا نہیں چاہتے. ہم دشمنان اصحاب رسول کے راہوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں کھڑے ہو کر گالی نہیں دیں گے, ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے, گولی نہیں اٹھائیں گے. ہم ایک ہی بات کریں گے, واہ صحابہ, واہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.